صاحب خواجہ اظہر گلشن نے ایک باقاعدہ طور پر وائس نوٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ کل پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ پریس کانفرنس بعد میں منسوخ ہو جاتی ہے۔ منسوخی کی وجہ کیا ہے اور اس کے بعد خواجہ اظہر گلشن کا بھی پتہ نہیں، وہ روپوش ہو گئے۔ خواجہ اظہر گلشن صاحب جو ہیں نا، بالکل پبلکلی مل رہے ہیں، لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، میری 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے ان سے۔ یہ جو پریس کانفرنس رکھی تھی نا، اس سے پہلے ان کے گھر والوں کا موقف یہ ہے، ٹیفی بٹ کا گھر ہے این بلاک گلبرگ، جی مین فیروزپور روڈ کے ساتھ ہی۔ وہاں ان جہاں گھر میں پریس کانفرنس ان کے سامنے، جہاں نماز جنازہ ہوا تھا ٹیفی بٹ کا، اسی جگہ پہ پریس کانفرنس تھی۔ گھر کے بالکل بالمقابل ایک ان کا پلاٹ ہے، 4 دیواری والا پلاٹ ہے، کورڈ پلاٹ جو ہوتا ہے، وہاں پریس کانفرنس تھی۔ تو اس سے ایک دن پہلے تھانہ نصیر آباد پولیس آتی ہے، اور خواجہ اظہر گلشن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اگلا وائس نوٹ بھی کیا، پریس کانفرنس کی اطلاع کا، نیوز کانفرنس کی اطلاع کا وائس نوٹ اگلا انہوں نے ایک وائس نوٹ کیا، اور اس میں یہ کہا کہ ہمارے گھر پہ، تیفی بٹ کے گھر پہ پولیس نے ریڈ کیا ہے، اور وہ ریڈ کرنے کا مطلب ان کے بچوں کو ڈرانا دھمکانا تھا کہ ان کے تایا ابو یعنی میں اظہر گلشن پریس کانفرنس، نیوز کانفرنس سے خطاب نہ کر پاؤں، اور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ایس ایچ او نصیر آباد، سامنے قریبی تھانہ نصیر آباد ہے، وہاں ان کا موقف یہ آیا کہ جی ہم تو روٹین میں گئے تھے، ہم نے چائے پی، بتا کے گئے، نوک کیا، بیل دی، لوگ آئے، ہم اندر چلے گئے۔ ان کے بیٹے سے ملے، خواجہ طارق گلشن کے بڑے بیٹے خواجہ تعظیم گلشن، ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے ان سے معاملات پوچھے، تو انہوں نے اگنورنس ظاہر کی، لا علمی، بے خبری، کہ ہمیں اس قسم کی کسی پریس کانفرنس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جو خواجہ طارق گلشن کے بیٹے ہیں، خواجہ تعظیم گلشن۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، ان کا موقف پولیس کے بقول۔ ٹھیک ہے۔ تو خواجہ اظہر گلشن صاحب سے میری گفتگو ہوئی، میں نے کہا جی یہ معاملہ آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ بالکل غلط ہے، میں اور ان کے بیٹے 2-3 روز پہلے سے ہم یہ پلان کر رہے تھے پریس کانفرنس، اور ہم نے آپس میں طے کرنے کے بعد معاملات سارے جب ڈیسائیڈ ہو گئے تب پریس کانفرنس اناؤنس کی، اور پولیس کا موقف غلط ہے، لیکن ہم خوفزدہ ہیں، ہمارے بچے خاص کر، کہ اب جو ہے ہمارے باپ کو مارنے کے بعد یہ پولیس والے جو ہے نا اس طرح دھمکا رہے ہیں ہمیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ غنیمت جانا موقع نزاکت کے پیش نظر، یہ ان کا جملہ ہے کہ موقع کی نزاکت کے پیش نظر میں نے وہ ملتوی کی ہے، منسوخ نہیں کی۔ اچھا، ملتوی ہوئی ہے، پوسٹ پون کی ہے۔ پوسٹ پون کی۔ ایک بات، مجھے یہ ساری تفصیلات میں نے حاصل کر لی کہ وہ نیوز کانفرنس میں کیا کہنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اور آج ہم اپنے ناظرین کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو وہ پریس کانفرنس کا سہارا لے کر کہنا چاہتے تھے، جسے انہوں نے ملتوی کیا۔ میں آپ کے ذریعے جو ہے یہ ناظرین تک آپ کے پہنچا رہا ہوں۔ ان کا موقف یہ ہے خواجہ اظہر گلشن کا کہ پاکستان میں چونکہ ہمیں امید نہیں ہے انصاف کی، اس لیے ہم تیفی بٹ کی پولیس کسٹڈی میں ہلاکت، جسے انڈائریکٹ پولیس انکاؤنٹر کہا گیا، ہم اس کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا، پہلا نقطہ یہ ہے ان کا، پہلا نقطہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ، اس میں ہم یہ مقدمہ لے کے جائیں گے، اور اس حوالے سے ہم نے دبئی گورنمنٹ، دبئی پولیس اور انٹرپول، ان سے رابطے کیے۔ یہ دو بھی فریق بنیں گے کیونکہ انہوں نے حوالے کیے نا، ان سے رابطے ہو گئے، اور اس امر کی تصدیق اسلام آباد کے جن ہم نے جرنلسٹ کا تذکرہ کیا تھا، سینئر جرنلسٹ محسن بیگ صاحب، انہوں نے تصدیق بھی کر دی، اور انہوں نے ہی یہ راستہ بنایا ہے انٹرپول سے رابطے کا اور دبئی پولیس سے رابطے کا۔ اچھا، محسن بیگ صاحب اس میں بھی رول پلے کر رہے ہیں ابھی تک؟ محسن بیگ صاحب نے خود اعلان کیا، پہلے بھی ریڈ نوٹس پہ رول پلے کیا تھا انہوں نے، ریڈ نوٹس انہوں نے ہی واپس کروائے تھے، نئے کا ان کو علم نہیں تھا، تو دوبارہ جب جاری ہوئے اس سے پہلا جو انہوں نے ختم کرایا تھا لندن سے، جب تیفی بٹ جو ہیں وہاں آئے تھے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو میں اس سے بالکل اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا، اور جس دن سے ڈیتھ ہوئی ہے خواجہ طارق گلشن کی، اس کے بعد میں نے کہیں نہیں کچھ کہا، لیکن یہ بات چونکہ آپ نے اظہر گلشن کی پریس کانفرنس کے حوالے سے پوچھی ہے، وہ جو میرے علم میں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں باوجود اس پہ گفتگو نہیں کر رہا۔ لیکن خواجہ اظہر گلشن صاحب نمبر 1 ان کا نقطہ یہ تھا کہ ہم عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے، چونکہ اس میں ایک انٹرنیشنل پولیس یعنی دبئی پولیس لوکل، وہاں کی عدالت، اور دوسرا انٹرپول ایک عالمی تفتیشی ادارہ، وہ اس میں انوالو ہے، اس وجہ سے ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ایک بات تو یہ انہوں نے ٹھیک ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تیاریاں مکمل ہیں، وہ کیس ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے
6 ممتاز قانون دانوں کی ایک ٹیم تشکیل دی ہے پاکستان سے یا باہر سے؟ پاکستان میں، ٹھیک ہے. ہیڈڈ بائی معروف قانون دان ہیں، عالمی شہرت کے حامل ہیں آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ صاحب، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی رہے ہیں، سیکٹری بھی رہے ہیں. سیکٹری رہے. وہ ان کا ایک بیٹے بیرسٹر ہیں، باہر سے آئے ہیں، بیرسٹر مجدد باجوہ. وہ اور 5-4 لوگ اور ہیں جن پر مشتمل یہ ایک ماہرین قانون جو ہیں ان کی ایک ٹیم ہے. وہ اس کیس کو اسٹڈی کر رہی ہے اور اس کے نیٹی گریٹی میں جا کے یہ سارا کیس جو ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا، اس ایکٹ کو جو پولیس کا ہے. جی ٹھیک ہے. 2 باتیں. تیسری اہم بات وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں اور پنجاب میں شراکت اقتدار میں ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. بالکل ہے. ان سے خواجہ طارق گلشن کے بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن کا رابطہ ہوا ہے. اوکے، پیپلز پارٹی سے؟ پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا ہے. خواجہ صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا خواجہ صاحب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اٹ از جسٹ ادروائز، میں نے نہیں رابطہ کیا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو، تاجر برادری کو، خواجہ طارق گلشن کی فیملی کو، ان کو باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیں. اوکے ٹھیک ہے. اور اس شمولیت کے لیے پیپلز پارٹی کے 5-6 مرکزی رہنماؤں، قائدین جو ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ ان کی گفت و شنید ہوئی ہے. اور وہ گفت و شنید وہ کہتے ہیں کہ انڈر پروسیس ہے، اور اگر ہمارے معاملات طے پا گئے اور ہم نے مناسب سمجھا تو مجھ سمیت، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں، اظہر گلشن صاحب، مجھ سمیت سینکڑوں تاجر رہنما مختلف مارکیٹوں کے، پوری پنجاب کی قومی تاجر اتحاد میں جو مارکیٹیں شامل تھیں، اور خواجہ طارق گلشن کی فیملی، یہ ہماری فیملی، جو بھی ان کے جو عزائم ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں وہ ساری کی ساری پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 نقطے تھے اس پریس کانفرنس کے. اور چوتھا نقطہ میں نے کہا جی کہ یہ آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ آپ سے کیا کیا سوالات ہو سکتے ہیں میڈیا کی جانب سے؟ آپ نیوز کانفرنس میں جا رہے تھے تو آپ نے کوئی اور بھی تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس کیس کو تھورولی اسٹڈی کیا ہے خود اپنی ذات میں. ٹھیک ہے. میں کیس میں بالکل نہیں جا رہا، آپ نے دیکھا ہے کہ میں بالکل کیس پہ بات اس پہ، ہاں، خواجہ طارق گلشن کی حد تک معاملات اور تھے. ان کے بعد اس گھرانے کے سربراہ ہیں خواجہ اظہر گلشن. خواجہ اظہر گلشن کی حد تک وہ ہمارے پرانے دوست ہیں، ساتھی ہیں، تاجر رہنما ہیں اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. جن لوگوں نے ان سے گفتگو کی ہے، ان کی گفتگو سنی ہے، ان کے وائس نوٹ آپ تک آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو تفصیلات اکٹھی کی تھیں، میں ہر سوال کا جواب دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ نیوز کانفرنس کرنے سے بزور طاقت روک دیا گیا. میں نے کہا جی آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ کہتے میں نے پہلے نامزد کیے تھے 2 سیاسی اور 2 سربراہان پولیس. بالکل صحیح. اب میں نے ایک نیا نامزد کرنا تھا آئی جی پنجاب پولیس. اچھا، آئی جی پنجاب پولیس کو 4 پہلے نامزد کیے تھے انہوں نے، اور 5واں یہ، اور انہوں نے یہ اس کو ایک ایف آئی آر کا نام دیا تھا. خواجہ صاحب کے بقول اس کو ایف آئی آر کا نام دیا تھا انہوں نے کہ یہ میری ایف آئی آر. اور ہم نے ناظرین کو بتایا بھی تھا، ہم نے کہ جی ہمیں جو انہوں نے وائس نوٹ بھیجا ہے اس میں انہوں نے ہمارے چینل کو پریز بھی کیا اور اوور آل میڈیا کی تعریف کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ مجھے توقع ہے میڈیا سے، لیکن عدالتوں سے، محکموں سے، اداروں سے انصاف کی توقع نہیں ہے، ہم اس لیے باہر جا رہے ہیں. حق ہے، ہر شخص کا حق ہے، وہ کہتا ہے. تو اس کو جو ہے نا وہی کہتے ہیں کہ میں نے ایک نئے شخص کو نامزد کرنا تھا، آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو، اور یہی میری پریس کانفرنس، نیوز کانفرنس تھی. اگر آپ میڈیا لوگ سوال کرتے تو میں اس کا بھی سیر حاصل جواب دیتا، اور میں پوری تیاری کیس کی کر چکا ہوں، میرے پاس ایویڈنس موجود ہے. اور جب ہم عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے تو وہاں ہم سارے معاملات رکھیں گے، اور یہ اس میں جس قسم کی مہارت قانونی مشاورت شامل ہے پاکستان کے وکلا کی، آفتاب باجوہ صاحب وغیرہ اور بہت سے ان کے وکیل ہیں. خواجہ طارق گلشن کے اپنے دوست کچھ تھے جو ان کے کیسز چلا رہے تھے، ان کو بھی ملایا گیا ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ میں اس حوالے سے تاجروں کا ایک کنونشن بھی بلانے جا رہا ہوں. اچھا، تاجر برادری کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنے موقف کے جو میں نے اظہار کیا تھا کہ میں اس معاملے میں ہر حد تک جاؤں گا، اور میں اس میں سیاسی لوگوں کے، پولیس کے اعلیٰ افسران کی، یا جو ذمہ داران دوسرے ہیں، ان میں کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا.
یہ ان کی گفتگو تھی، میں نے آپ تک پہنچا دی.